الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، کئی جمعہ سے تسلسل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے معراج النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کس طرح گئے، کیا واقعات پیش آئے اور اس میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے بالترتیب آ رہا ہے۔ گزشتہ کا جو مضمون تھا وہ ایک مرحلے پر مشتمل تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں تک کا سفر۔ وہاں پر جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بلایا تو سب سے پہلا لفظ استعمال کیا بعبدہ، میں اپنے بندے کو بلایا، برسولہ نہیں کہا، بنبیہ نہیں کہا، وہاں پر لفظ عبد کا خطاب کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سب سے پہلی بات اس حیثیت سے سمجھ لیجئے، سب سے بڑی معراج اور سب سے بڑی بلندی کیا ہے؟ سب سے بڑی معراج اور سب سے بڑی بلندی اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اللہ کا مخلص بندہ بن جانا ہے۔ اسی لیے جب ایک بہت بڑا اعزاز تھا جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، لیکن خطاب میں یہ نہیں کہا کہ رسول کو لے گیا، خطاب میں یہ نہیں کہا کہ نبی کو لے گیا، فرمایا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا۔ کیوں؟ پتا تھا کہ آنے والی امت اسی رسول کی محبت میں غلو کرے گی، پتا تھا کہ آنے والی امت اسی رسول کے احترام کے نام پہ اللہ کی الوہیت میں شریک کرے گی، پتا تھا کہ یہی امت وہ امت ہوگی جو آگے چل کے اللہ تبارک و تعالی کے نور سے محمد الرسول اللہ کو بھی قرار دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب بلندیوں کے آخری منازل پہ پہنچایا تو کہا کہ وہاں پہنچ کے بھی وہ بندے ہی تھے، اور جب لے گیا تھا تب بھی بندے ہی تھے، اور سب سے بڑا اعزاز بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى وعیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو، مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ چڑھاؤ جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی قوم نے عیسیٰ کو بڑھایا اور چڑھایا، ابن اللہ بنا کے چھوڑا۔ یاد رکھو، تم مجھے کہو، کیا کہو؟ انی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے بعد رسول۔ اللہ کے بندے ہونے میں سب سے بڑی شان ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب خصوصی خطاب فرمایا تو بندہ کہا، انہو کان عبدا شکورا،
حضرت نوح کو فرمایا جب شکر گزاری کا انتہائی آخری معاملہ آیا، یعنی آخری وہ ذکر جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے کشتی نوح سے انہیں نکال کے جودی پہاڑ پہ ٹکا کے آگے چل کے وہ ان کی اپنی ایک قوم بنی، امت بنی، تو اللہ نے کہا کہ ان کے انعامات کو گنا کر یہ نوح کون تھا؟ میرا بندہ تھا، عبدن شکورا۔ سلیمان کو انتہائی بلندیوں پہ دین و دنیا کی ہر نعمت سے نوازا، ہر بادشاہی کو عطا کیا، تو فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ، یہ میرا بہترین بندہ تھا، إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ایوب علیہ السلام کو تمام پریشانیوں اور مصیبت میں ڈال کے نکلوایا اور نہر میں سونے کی ٹٹیاں گرائی، تو فرمایا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اس کتاب میں ایوب کا بھی ذکر کرو جو میرا بندہ تھا، بندہ تھا۔ اسی طرح فرمایا کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، میرے ان بندوں کا بھی ذکر کرو، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا اور قوتوں والوں کا۔ کیوں؟ یہ میرے اپنے مخلص بندے تھے جن کو میں نے منتخب کیا تھا۔ کون تھے؟ بندے تھے۔ سب سے بڑی غلط فہمی آج امت مسلمہ کی کیا ہے؟ سمجھتے ہیں کہ بندہ کہنا یہ رسول کی توہین ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں آگے بڑھائیں، انہیں الوہیت میں شریک کر دیں، انہیں اللہ کا نور قرار دے دے، انہیں تمام طاقتیں سپرد کر دے، انہیں سمجھے کہ وہی کیا ہے فریاد رس ہیں، وہی کیا ہے مشکل کشا ہیں، وہی ہر محفل میں آتے ہیں، وہی حاضر و ناظر ہیں، وہ ہر چیز سنتے ہیں۔ یہ تمام الوہی صفات کو جب ہم ثابت کر دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ سب سے بڑا احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہے کہ اللہ کے وہ انتہائی کامل ترین مخلص بندے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی ذکر آیا گفٹ کا، انعامات کا، تو اللہ نے کہا وہ بندے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، قرآن کو نازل کرنے کا ذکر آیا تو کہا کہ میرے بندے پر نازل کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑا ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ اس فرقان کو نازل کیا ہے۔ تو عبد یہ سب سے انتہائی بلندی ہے، احترام ہے، مخلص کامل، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا مخلص بندہ، یہ سب سے بہترین ٹائٹل ہے، اور پوری مخلوق میں سب سے زیادہ کامل ترین بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبادتیں کرتے 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 اس انتہا کو پہنچے کہ صحابہ پریشان ہو، پاؤں میں ورم پڑ جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بلال نے پوچھا کہ اتنی مشقت کیوں؟ رات کھڑے ہو کے گزار دیتے ہیں، روتے روتے گزار دیتے ہیں، کون سے گناہ ہیں اللہ کے رسول آپ کے؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بندہ بندگی ہے سربلندی کی نشانی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہاں، زندگی ہے بندگی نہیں ہے تو یہ پوری سراسر شرمندگی کی زندگی ہے۔ یہ بلندی، انتہائی بلند درجے کا مقام اللہ کا بندہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے، سفر آگے جا رہا ہے۔ میں نے اسی وجہ سے توجہ مبذول کرانے کے لیے آپ کو کیا ہے ایک نقطے کے طور پہ عقیدے کی بھی بات بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 2 3 4 5 6 7 آسمانوں کا سفر کیا۔ حضرت آدم کو پہلے آسمان پہ دیکھا، یحییٰ اور عیسیٰ کو دوسرے آسمان پہ دیکھا، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام کو دیکھا،
پانچویں پہ ہارون علیہ السلام کو دیکھا، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، پھر وہاں سے آگے بڑھے تو ایک ایسا لامنتہائی مقام ہے، انتہائی عظمت والا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے، جس کا اشارہ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور ویسے بھی اس کا ترجمہ مجھ پہ قرض تھا، میں نے آیتیں تلاوت کی تھی گزشتہ اور پیوستہ جمعہ میں، لیکن ترجمے کا موقع نہیں ملا تھا مجھے، یہ قرض اب چکا رہا ہوں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نجم تارا، مخصوص تارا بھی ہو سکتا ہے یا ہر تارا بھی ہو سکتا ہے، فرمایا کہ والنجم، تارے کی قسم، اذا ہوا، جب وہ ڈوبتا ہے یا طلوع ہوتا ہے، ہر تارا اپنی ایک منزل رکھتا ہے، وہ منزل میں ڈوبتا بھی ہے، ایک منزل میں پھر طلوع ہوتا ہے، جس طرح سورج کی ایک منزل ہے، کہیں ڈوب رہا ہے تو کہیں طلوع ہو رہا ہے، کہیں طلوع ہو رہا ہے تو کہیں ڈوب رہا ہے، اس کا یہ روٹین ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ نہ چاند قدرت رکھتا ہے کہ سورج کو جا پکڑے، نہ سورج یہ قدرت رکھتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، دونوں اپنے اپنے محور پہ تیر رہے۔ اسی طرح ہر تارے کی ایک اپنی اپنی دنیا ہے، اور وہ دنیا، اس دنیا کا کوئی فاصلہ اور کوئی مقابلہ اور کوئی اندازہ یہ ذہن انسانی کر نہیں سکتا۔ کئی موقع ملا تو بتاؤں گا، ویسے بھی میں نے کائنات کے عنوان پہ جب میں نے کیا تو وہاں تفصیل بتائی تھی کہ کتنی توسیع ہے اس کائنات۔ فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تارے کی قسم جب وہ گرے یا ڈوبے یا ابھرے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی۔ اب دیکھیں کتنا پیارا خطاب ہے کن مشرکین کے لیے، ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے اذیت دینے میں رات دن ایک کر رکھے تھے۔ اللہ نے تبھی بھی خطاب کیا تو یہی کیا کہ تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی، تمہارے دوست، ما ضل، بے راہ بھی نہیں ہے، وما غوا، گمراہ بھی نہیں ہے۔ نہ وہ بے راہ ہیں، بے راہ کیا ہوتا ہے؟ راہ ہی پتہ نہیں۔ گمراہ کیا ہوتا ہے؟ راہ تو سامنے ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں۔ بات سمجھیے اچھی طرح، دونوں بہت الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے راستے کا ہی پتہ نہیں، ایک ہے راستہ تو بالکل سامنے سیدھے جا رہا ہے، اس بدبخت کو پتہ نہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اس طرح کی کوئی چیز اس نبی کو چھوتی بھی نہیں ہے، وہ برابر حق پہ موجود ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، یہ کچھ بھی بولتے نہیں ہیں اپنی خواہش سے۔ ایک ہوا ہے گرنے کے معنی میں، ایک ہوا ہے خواہش نفس کے معنی میں، یہ دونوں چیزیں استعمال ہوئی ہیں ان دو آیتوں میں۔ وہاں ہوا آیا ہے گرنے کے معنی میں، یہاں ہوا آیا ہے خواہش نفس کے معنی۔ وما ينطق عن الهوى، اپنے خواہش سے کچھ نہیں بولتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، جو بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، کون ہے وہ؟ زبردست قوت والے فرشتے نے انہیں تعلیم دی ہے۔ ذو مرہ، بڑا زور آور ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ ذو مرہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، زور آور طاقتور اور خوبصورت ترین، یعنی ملائکہ میں انتہائی خوبصورت ترین جبرائیل ہے، انسانوں میں انتہائی خوبصورت ترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا کہ ذو مرہ فاستوى، اٹھ کھڑا ہوا، وهو بالافق الاعلی، جبکہ وہ آسمانوں کے کنارے پر تھا۔ ثم دنا، قریب ہوا، فتدلی، اتر کے آ گیا۔ کون ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ جبرائیل امین ہے جن کے صفات بیان ہو رہے ہیں۔ ثم دنا، قریب ہوا، فتدلی، اتر کے آ گیا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، وہ اور اللہ کے رسول اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب کہ دو کمان یا دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ دو کمان یا دو کمانوں کا کم فاصلہ، مطلب یہ ہے کہ بہت قریب ہو گیا تھا۔ یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر اس کے بندے پر وحی کی جو وحی کرنی چاہیے تھی،
یعنی اللہ نے وحی کی یا جبرائیل نے وحی لانے والے نے وحی کی؟ جو کچھ اللہ نے بتا دیا تھا اس وقت وحی کرنی تھی. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. پیغمبر نے جو دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا. یعنی کوئی خواب کا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے آنکھوں کے دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے. بعض وقت بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل کہتا ہے کہ ارے کیا دیکھ رہے ہو جی، کچھ خواب میں تو نہیں ہے تم. یہی کہتا ہے کہ ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹا نہیں کہا. ما رآ، پیغمبر نے جو کچھ دیکھا. ما کذب الفؤاد ما رآ. اب خطاب ہے ہم اور خاص کر مشرکین کی طرف جو شک کرتے تھے. افتمارونہ علی ما یرا، ارے بدبختو، پیغمبر نے جو کچھ دیکھا ہے اس پہ تم جھگڑا کرتے ہو، تمہیں یقین نہیں ہے. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، تحقیق کہ اس وقت کیا ہے، بڑے بڑے ان کے رب کی نشانیاں انہوں نے دیکھا. اب اللہ تبارک و تعالی پھر کہتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. ایک مرتبہ پھر ایسے ہی اس فرشتے کو دیکھا ہے جہاں پر سدرۃ المنتہا تھا، وہاں پر بھی. تو معلوم ہوا اللہ کے رسول زندگی میں 2 مرتبہ جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھے. ایک جب وہ کناروں پر تھے، آسمان پورے آسمان پہ چھائے ہوئے تھے. ایک اس وقت جب آسمان پہ 7 آسمان کے انتہائی آخری فاصلہ سدرۃ المنتہا پہ تھے، تو اس وقت بھی وہ اصلی حالت میں آئے جبرائیل جب اللہ کے رسول نے انہیں دیکھا. عند سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ بیری کا درخت، انتہا سے منتہا ہے، آخری پوائنٹ عالم دنیا کا یا عالم ملکوت کا آخری پوائنٹ. وہاں سے ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، وہ دنیا کے اندر نہیں، بالکل یہ الہی سلطنت کا حدود ہے. سدرۃ المنتہا. فرمایا کہ عندہا جنت المأوا، وہی ہے جنت المأوا بھی. جنت کہتے ہیں باغ کو، آوا یوبی سے کہتے ہیں مأوا اس جگہ کو جہاں پر ٹھہرا جاتا ہے، پلٹ کے آنا، لوٹ کے آنے کی جگہ. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جہاں مومن اور مسلم بندوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں. یہاں سے جانے کے بعد علیین سجین 2 مقامات الگ الگ ہیں. سجین وہ انتہائی 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 ذلیل اور نیچا مقام ہے جو جہنمیوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں 7 زمینوں کے نیچے. علیین وہ مقام ہے جو انتہائی 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 بلند اور نفیس مقام ہے 7 آسمانوں کے اوپر، جہاں مؤمنین اور مسلمین کی روحیں رکھی جاتی ہیں قیامت تک کے. جب وہ واپس آ جاتے ہیں دنیا کے بعد، وہاں ہوتے ہیں ان کی روحیں. جسم یہاں ہوتا ہے اور بات ہے، لیکن وہاں جنت المأوا میں روحیں ہوتی ہیں. عندہا جنت المأوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور وہ سدرہ وہ جو کچھ بیری کا درخت تھا اس پر چھا رہا تھا. ما یغشی جو چھا رہا تھا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. پیغمبر کی آنکھ نہ بہکی نہ حد سے تجاوز کر گئی. یہ ہے وہ مقامات، وہ اشارے جو نجم میں اللہ نے معراج کے سلسلے میں دیے. اب احادیث پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ کی سلطنت کیا ہے، اس کا ایک ایسا نظارہ آتا ہے. اللہ کی قسم یاد رکھیے، جنہوں نے اپنے دل میں یہ سلطنت کو بٹھایا یا بٹھائے گا، یاد رکھ لیجئے پھر کائنات کی نہ کسی حکومت سے وہ ڈرے گا، کسی حکمران سے وہ ڈرے گا، نہ کسی سلطنت اس کے نظروں کے سامنے جچے گی. یہ اللہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں، یہ اس کا دربار ہے. کس کا دربار؟ رب العالمین کا دربار ہے. یہ وہ دربار ہے جس کے اندر کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. جس دربار کے قریب جبرائیل ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ٹانگیں لڑکھڑا جا رہی ہیں. یہ وہ دربار ہے جس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ رب العالمین ہے جس کے دربار کا یہ نقشہ ہے. تو رب العالمین کیا ہوگا ہمارا
کتنا طاقتور ہوگا، کتنا مقتدر ہوگا، کتنا مختار کل ہوگا. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں. کروڑا 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 شکر اسی اللہ کا جس نے ہمیں ہدایت. اللہ ہمیں بھٹکا دیتا. آج انسان کس کس کو مان رہا ہے؟ خدا پتھر کو مان رہا ہے، لکڑے کو مان رہا ہے، جانوروں کو مان رہا ہے، انتہائی رذیل قسم کے چیزوں کو مان رہا ہے. اللہ بھٹکا دے تو کیا کر سکتا ہے؟ دماغ میں پردے پڑ جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ چوہے کو بھی خدا مانتا ہے، لومڑی کو بھی خدا مانتا ہے، رات کے اندھیرے کو بھی خدا مانتا ہے، دن کے اجالے کو خدا مانتا ہے، سورج کو خدا مانتا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں ہدایت دی اس اللہ کو ماننے کا جس کی سلطنت، جس کا دربار اگر ہم دیکھ لیں گے تو پھر کائنات کا کوئی دربار آپ کو دربار نہیں لگے گا. یہ مٹی کے ڈھیر ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں. یہ حکمراں کیا حیثیت رکھتے ہیں رب العالمین کے سامنے، جس سے امت مسلمہ آج ڈری کانپ رہی ہے. اجی الیکشن ہوا، کتنے لوگ ہیں جو سمجھ گئے یہ حاکم ہمیں ملیاں میٹ کر کے رکھ دے گا، یہ فلاں آیا ہے، ارے اب تو مسلمانوں کی بربادی. میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، مسلمانوں یہ کیا ہے؟ اس سے کروڑوں گنا زیادہ طاقتور دشمن آ چکے اور ملیاں میٹ ہو کے چلے گئے، لیکن اسلام نہ مٹنا تھا نہ مٹے گا. یہ کیسے سمجھ لیا کہ حکمران سے وابستہ ہے اسلام؟ یہ کیسے سمجھ لیا کہ انسانوں سے وابستہ ہے؟ یہ رب العالمین کا اسلام ہے. یہ رب العالمین کون ہے؟ اس کی سلطنت کیا ہے؟ اس کا دربار کیا ہے؟ ابھی کہتے ہیں نا جی فلاں ایم پی کا محل دیکھا تھا، واہ کیا کہنے، فلاں سے ملا تھا، اس کا محل کیا ہے. ارے ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہے؟ ان مٹی کے ڈھیر میں کوئی طاقت ہے؟ ان جسموں کے اندر پھرنے والے یہ لوگ جن کی روحیں انتہائی کالی ہیں، جن کے دل انتہائی سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کوئی حیثیت رب العالمین کے سامنے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پورے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک انگلی پہ اٹھا کے کہے گا کہ این الجبارون این المتکبرون. کہاں ہے یہ جابر؟ کہاں ہے وہ حکمراں جو اپنی منمانی کیا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ متکبر انسان جو اکڑ کے چلا کرتے تھے؟ کہاں ہے آج؟ کوئی جواب آئے گا؟ یہ رب العالمین کی سلطنت کا ایک حصہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض. جس کرسی پہ تخت ہے، جس کرسی پہ تخت ہے، اس کرسی کی حیثیت کیا ہے؟ اس کرسی کی حیثیت فرمایا کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں پہ چھائی ہوئی وہ کرسی ہے جس پہ تخت ہے. اور تخت اور کرسی کا مقابلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تخت اور یہ کرسی کا مقابلہ. کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے، اور کرسی کا مقابلہ تخت سے اور کرسی کا مقابلہ ساتوں آسمانوں پر سے کی جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان جس کے ایک آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گویا کہ 7 درہم ہے جس کو تم اٹھا کے صحرا میں پھینک دیے. ایک بہت بڑا صحرا جس میں آپ 1 روپیے کے بلے 7 درہم اٹھا کے پھینک دیں تو صحرا بھر جائے گا، صحرا ہی نظر نہیں آئے گا، درہم ہی درہم نظر آئیں گے. نہیں، کوئی کونے میں چلے جائیں گے وہ 7 درہم. اسی طرح کرسی کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان ہے کہ 7 درہم ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ساتوں آسمانوں کی کرسی کے مقابلے میں. اور کرسی کے مقابلے میں یہ ہے حیثیت ساتوں آسمانوں کی، لیکن عرش کے مقابلے میں کرسی ایک ہتھیلی میں ایک بلا رکھ دے تو کس طرح آپ دیکھ لیں گے بے عینی ہی اسی طرح عرش کے مقابلے میں کرسی اتنی چھوٹی نظر آتی ہے. کرسی جس کے مقابلے میں آسمان بلے نظر آتے ہیں، لیکن عرش کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے. اس عرش پر اللہ تبارک و تعالی ہے، ملائکہ کانپتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ بیت المعمور میں کوئی داخل ہوا پوری زندگی داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے، اور ایک مرتبہ کسی کو عبادت کرنے کی اجازت مل گئی تو پھر پوری زندگی نہیں ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سدرۃ المنتہا کے پار جب اپنے نبی کو بلایا
خصوصی قربت سے نوازا، آگے بڑھ کے بالکل بلا پردہ بات چیت شروع ہوئی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی منظر کھینچ رہا ہے کیا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، کہ وہاں سدرہ پہ چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، پیغمبر نے جو دیکھا نہ وہ حد سے آگے بڑھے نہ نظریں بہکی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے میں ہمیشہ، کیا ہے؟ کسی عمارت کو گئے، کسی شخص کو دیکھا، کوئی منظر دیکھا تو انسان کی نظریں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بالکل آوارہ ذہنیت سے یوں اس طرح پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگتا ہے۔ یہ دیکھنا ہے نا، حد سے بڑھنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو حد مقرر کی گئی پیغمبر کو، دیکھو یہ دیکھنا ہے، یہ نہ دیکھنا ہے، تو وہی حد کے اندر رہے، جتنا دیکھنا ہے وہاں پر دیکھا بس۔ اور جب دیکھتا ہے نا، دیکھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی قوت نہیں ہوتی کئی مناظر کو، تو انسان چوک جاتا ہے، دیکھ کے بھی کوئی غلط مفہوم نکال لیتا ہے، بہک جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بھی نہیں ہوا۔ وہ بڑے بڑے مناظر جب دیکھے اللہ کے رسول نے، نظروں نے بھی دھوکہ نہیں کھایا اور حد سے بھی آگے نہیں بڑھا۔ جب یہ قربت کا مقام آیا، رب العزت قریب آیا، یہ بھی سامنے آئے اور باقاعدہ بلا پردہ کلام ہوا، تو وہ کلام رب العالمین کو جب محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین نے سنا، تو یہ وہ کیفیت تھی کہ جب سدرہ پہ چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ کیا چھا رہا تھا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ عجیب منظر تھا جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آخری درخت، سدرہ کا ایک ایک پتا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاتھی کا ایک ایک کان ہے گویا، اور اس کے اوپر سونے کی ٹڈیاں ہیں جو پروانوں کی طرح اس کے اوپر گرد منڈلا رہی ہے، اور ایک نور آ رہا ہے، ایک نور جا رہا ہے، عجیب و غریب رنگوں کے اندر سے منور نظر آنے والا یہ درخت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے اطراف میں نے دیکھا کہ زمرد، یاقوت، موتی، خالص سونا ایسا بکھرا پڑا ہوا ہے اس درخت کے پاس، کہ جن کے اوپر جب یہ رنگوں سے لائٹ فلیش ہوتی ہے تو ایک ایسا سما پیدا ہوتا ہے کہ جس کی نظریں تاب نہیں لا سکتی۔ یہ مقام صرف رب العالمین کے دربار میں داخل ہونے کا انٹرنس ہے۔ ہمارا رب العالمین کیا ہوگا؟ یہ انٹرنس ہے۔ ہاں، اسی لیے ابو ہریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دیکھا ہے آپ نے؟ کہا کہ کہاں دیکھوں، دیکھنے کی تاب ان آنکھوں میں ہے کہاں؟ وہ تو سراپا نور ہے، اور وہ نور کے حالے میں 70 پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ اگر ایک پردہ بھی کٹ جائے، ٹوٹ جائے، تو کائنات اس کی نور کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جائے۔ تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ یہ ہمارا رب العالمین ہے۔ ایک ایک نظر میں کئی کروڑوں جانوں کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے، کئی کروڑوں کو مارتا ہے۔ لوح محفوظ کے صفحات یوں کھلے ہوئے ہیں اس کے سامنے، 313 مرتبہ، بعض مرتبہ آیا ہے کہ اس سے زیادہ اللہ لوح محفوظ میں اپنی نظر ڈالتا ہے۔ ایک نظر میں کئی لاکھوں کو مارتا ہے، کئی لاکھوں کو زندگی دیتا ہے۔ یہ رب العالمین ہے، یہ الہ العالمین ہے، یہ آسمانوں کا رب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ آسمانوں کا بھی وہی معبود ہے، زمین کا بھی وہی معبود ہے۔ تم کہاں چلے جاتے ہو مسلمانوں؟ کن درباروں کے چکر کاٹتے ہو، کن قبروں کا طواف کرتے ہو؟ یہ رب العالمین ہے جس کی شان یہ ہے کہ ایک لمحے کے اندر کائنات کو مٹا دے، ایک لمحے کے اندر کائنات کو وجود بخش دے، جس کے سامنے نہ سونا کوئی چیز ہے، نہ زمرد کوئی چیز ہے، نہ یاقوت کوئی چیز ہے، نہ چاندی کوئی چیز ہے، نہ موتی کوئی چیز ہے، نہ دنیا کوئی چیز ہے۔ وہاں تو بھگرے پڑے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا اس دولت کو تم رب کو ناراض کر دیتے ہو، ان ٹھکریوں کے لیے تم رب سے ناراضی مول لیتے ہو۔ اللہ کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے،
جب قربت ہوئی تو معلوم ہوا براہ راست بات چیت ہوئی. دیکھنا یہ اس وقت نہیں ہوا، ہاں دیکھا ہے، ہم مانتے ہیں، احادیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ ان آنکھوں سے اور معراج میں نہیں. وہاں براہ راست بات چیت ہوئی اور وہ بات چیت میں اللہ نے قرب دیا، نزدیک ہوئے. رب العالمین رحمت للعالمین کا بات اور قربت کس بات پہ؟ اللہ نے کہا کہ حبیب تم آئے ہو تو گفٹ لے کے جانا ہے. کیا گفٹ ہے؟ 50 نمازیں گفٹ ہے تمہاری امت کو، یہ تمہارے لیے گفٹ ہے. جس اہتمام، جس تقدس کے ساتھ بولا کہ اللہ نے ہمیں گفٹ دیا، ہم اس کو کیا پامال کر رہے ہیں گانوں کی میوزک میں، کرکٹ کی میچوں میں. کوئی اپنی من پسند فلم آ گئی تو نماز گئی. اللہ نے یہاں دیا 50 نمازیں اور کہا میرے خزانے سے خاص 3 آیتیں اور نازل کرتا ہوں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت، جس کے لیے 2 مرتبہ نزول ہوا، ایک معراج میں دیا، ایک مرتبہ ایک آیت کے ساتھ 70,000 فرشتے لے کے اترے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی مقدس ترین یہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں گفٹ دیا. کیوں؟ اس میں رب کی بندگی ہے. کہہ رہا ہے کہ بندہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ میں نسیان کا پتلا ہوں، میں بھول کا پتلا ہوں، میں خطا کا پتلا ہوں، میں گنہگار سیاہکار بندہ ہوں. اللہ مجھے مواخذہ نہ کر، معاف کر دے. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، رحم کر، مغفرت کر، درگزر کر. تو نہ کیا تو پھر کون ہے میرے لیے مل جاؤ ماوا؟ کون ہے مولا؟ کون مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تیرے در کا بھکاری ہوں، کائنات میں کسی کے در کو نہیں گئی، کسی دروازے پہ نہیں کھڑا ہوا، کہیں ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ پیشانی کہیں نہیں جھکی، رکوع کسی کے لیے نہیں کیا. تو اگر دھتکار دے تو پھر کائنات کا ٹھکرایا ہوا، اگر تو قبول کر لے کائنات ٹھکرا دے تو مجھے کوئی غم نہیں. جتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب دھوکے کے دروازے ہیں، جتنے درگاہیں کھلے ہوئے ہیں سب دھوکے کے درگاہیں. کون سی چیز ہے؟ کیا ہے وہاں پر؟ وہاں تم لے کے جاتے ہو خالی ہاتھ آتے ہو، یہاں خالی ہاتھ آتے ہو لے کے جاتے ہو. تو یہ گفٹ دیا، 50 نمازیں دی اور ایک وعدہ لیا. کیا وعدہ؟ کہا کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص جو زندگی میں شرک نہ کرے گا ہم اسے جنت دیں گے. یہ 3 باتیں ہیں جو خصوصیت سے قربت کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے کلام کیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بندے پر وحی کی جو وحی کرنی چاہیے تھی. کیا وحی تھی؟ یہی وحی تھی. وہ 50 نمازیں دے کے جب پلٹے، موسیٰ پر سے گزر ہوا، انہوں نے التجا کی، کہا کہ اے حبیب، اے میرے بھائی، میرے بعد آنے والے نوجوان نبی، مجھے اس پہ فخر ہے، مجھے اس پہ ملال بھی ہے ایک طرح کا کہ میری امت کم جائے گی جنت میں، آپ کی امت زیادہ جائے گی. رونے لگے حضرت موسیٰ اس وقت. پھر کہا کہ یاد رکھو میں اپنی امت سے سابقات لے چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں. 2 نمازیں فرض ہوئی تھی، بدبختوں نے مینٹین نہیں کیا، صبح کی اور رات کی، بالعشی والابکار. بنی اسرائیل پہ 2 نمازیں تھی لیکن انہوں نے اس کو بھی ضائع کر دیا. اپنی امت سے اچھی طرح میں واقف ہوں، آپ بھی جائیے، یہ 50 نمازیں آپ کی امت کہاں مینٹین کرے گی. ہمارے بارے میں بڑے اچھی طرح نباز بھی تھے اور ان کی معلوم بھی تھا. یہ اتنے فاصلے پر نمازیں ہیں. ظہر پڑھیے پھر آپ کو لیے تقریباً کیا ہے 4 گھنٹے، فجر پڑھیے پھر آپ کے لیے تقریباً کیا ہے 5-6 گھنٹے مل جاتے ہیں. اگر یہ فاصلے نہ ہوں 50 نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ یوں گھر گئے، یوں آ کے چائے پیے، پھر ایک نماز رہے گی. ہاں، رمضان میں حالت نہیں دیکھتے وہ تراویح کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہوں. ہاں، امام صاحب قیام میں کھڑے ہوں، کتنا لمبا بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، وہاں ستون پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا مقتدی. انہوں کب کھینچ کے یعلمون تعلمون بولیں گے اس کو پتا ہوتا ہے، ارے کھینچتے ہیں تو اب رکوع کو جانے والے ہیں، جلدی جلدی بھاگ کے آنا ہے، رکوع میں شامل ہو جانا ہے، پھر 2 رکعت ان کے برابر ہو جاتا ہے.
یہ ہمارا مسئلہ ہے تساہل کا. 50 نمازیں ہوتی تو کرتے کیا؟ صاف کہہ دیتے نہیں. بھائی اللہ کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، بھائی ہمارے بھی کام ہی 50 رکھتا ہے تو کیسا پڑیں گے ہمیں. تو موسیٰ نے کہا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی 5 کی حیثیت سے کبھی 10 کی حیثیت سے کم ہوتے چلے گئے. آخری میں 5 جب آ کے واپس پھر گزر ہوا تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ 5 کا بھی نہیں، 2 کا نہیں ہے تو 5 کا کیا کرے گی آپ کیوں؟ میری امت کا 2 کا مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، جائیے اور اب کم کرا لیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ شرم آتی ہے مجھے اب پھر بار بار جانے سے. جب یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئے تو اللہ نے آیت اتاری، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات نہیں بدلتی. اور منادی کرنے والا منادی کیا کہ 50 کو 5 تو کر دیا لیکن ثواب میں 50 کے 50 باقی ہے. کیوں اللہ کی بات نہیں بدلتی؟ تم 5 پڑھو، 50 کا ثواب لیکن باقی ہے. اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی. یہ 5 کو مینٹین کرو. ایسے ایسے ثواب ہیں کہ فجر جماعت سے پڑھو، عشاء جماعت سے پڑھو، ثواب لو پوری رات تہجد بھی پڑھنے کا. گویا 2 نماز میں تھا، یہ دونوں جماعت ہے. اسی طرح فجر، اسی طرح عصر، ان دونوں کی جماعت مینٹین کرو تو تم شہید لکھے جاؤ گے اور گواہ تمہارے لیے کیا ہوں گے؟ فرشتے ہو جائیں گے. کیوں؟ جب وہ آئے تھے لکھنے کے لیے نماز میں تھے، جب وہ جا رہے تھے اس پر بھی تم نماز میں تھے. یہ شفٹنگ ٹائم ہے فرشتوں کا. فجر عصر، عصر فجر، فجر عصر، عصر فجر. یہ گفٹ دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور ہمارے لیے اس گفٹ کے ساتھ اعلان کر دیا، الصلاۃ معراج المؤمنین. یہ بندوں کی معراج ہے، یہ بندوں کی معراج ہے. اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، بات کرنا چاہتے ہو، نماز پڑھو، سرگوشی ہے. اللہ تم سے بات کرے، قرآن پڑھو، اللہ کا کلام ہے. تم بات کرنا چاہتے ہو، نماز پڑھو. حضرت علی کہتے ہیں، ان کا قول ہے. لیکن تم سے بات کرے، قرآن پڑھو، کلام ہے اس کا. تو یہ تھی ایک مختصر اس واقعات کا پورا ایک خاکہ، جس پر ہمیں سب سے زیادہ اہمیت کس پہ ملتی ہے؟ نماز، شرک، اللہ کی سلطنت اور اللہ تبارک و تعالی کا اقتدار اور اختیار. اس پہ اگر انسان اس معراج کے واقعے سے سبق لے اور جم جائے اور تہیا کرے، زندگی کا کوئی مرحلہ کبھی کسی سے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، کسی کے آگے سجدہ نہیں ہوگا، رکوع قیام نہیں ہوگا، کسی کو شریک نہ کروں گا، اور نماز کی پابندی، یہ اگر لے کے کیسے بھی اعمال ہوں، اللہ تبارک و تعالی درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے کہ برائیوں کو تمہاری اچھائیاں خود مٹا دیتی ہیں بغیر توبہ کے. چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں خود مٹ جاتے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے کام، اسے احتیاط اہتمام کے ساتھ قائم رکھو. پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ملاقات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے روحوں سے خوش ہوگا اور کہے گا کہ جاؤ اس کو کچھ دیر کے لیے زمین میں لوٹاؤ تاکہ یہ فرشتوں کے جوابات دے دے، لیکن پھر آنا میرے پاس، جنت المأوا میں مقام رکھا ہوا، علیون میں لے جا کے رکھ دو ان کے روحوں کو. یہ بڑے عیش و آرام کے ساتھ ہوں گے جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اسال الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون